بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ کے پہاڑی علاقے سے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشوں کی اسپتال منتقلی کے لیے ایمبولینسز روانہ کر دی گئی ہیں۔ بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ مصطفیٰ، پولیس کا ابتدائی طور پہ کیا بتانا ہے؟ لاشوں کی شناخت ہو سکی؟ کون لوگ تھے یہ؟ جی، قلعہ سیف اللہ کا پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے پولیس کو اطلاع ملی کہ وہاں پر 6 لاشیں موجود ہیں، جس کے بعد پولیس نے ایمبولینسز روانہ کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس حکام کا بتانا ہے کہ قلعہ سیف اللہ کا علاقہ غن ڈھمڑا ہے۔ اس سے متصل پہاڑی علاقے میں 6 افراد کی لاشیں دیکھے جانے کے حوالے سے پولیس کو اطلاع ملی تھی۔ اس وقت ایمبولینسز جائے وقوع کے تقریباً قریب پہنچ گئی، چونکہ پولیس حکام بتا رہے ہیں کہ لاشیں پہاڑی علاقے میں موجود ہیں، اس لیے پہلے لاشوں کو اٹھایا جائے گا، اس کے بعد ایمبولینسز میں پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ اسپتال منتقل کیے جانے کے بعد ہی شناخت کا عمل شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فارم 45 کے مطابق پی ایس 129 سے پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کہا یہ سیٹ پی ٹی آئی نے جیتی ہے، یہ ان کا حق ہے، میں اپنی سیٹ واپس کر رہا ہوں، ہمیں خیرات میں سیٹ نہیں چاہیے۔ سیٹ پہ جو پی ایس 129 ہے اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے، وہ شو کیے گئے ہیں 26,000، جبکہ ایکچولی مجھے 30,464 ووٹ ملے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ملے ہیں۔ اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا۔ میری جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہتے، ہمیں کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کسی کو بھی ووٹ دیا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور میری یہ سیٹ یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ، ہمیں ہمارا حق دو، جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ، جو ہارے ہیں ان کو ہراؤ۔ مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کے ان تمام نتائج کو کالعدم کیا جائے اور فارم 45 کے مطابق یہ پورا کا پورا الیکشن ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ قائد نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے حکومت سازی کے لیے تعاون مانگ لیا۔ مسلم لیگ نون کے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے رابطے تیز ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف کے بعد قائد نون لیگ نے بھی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا، موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومت سازی پر گفتگو کی۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے تعاون مانگا، جس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے پارٹی سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق اگلے 2 روز میں مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان ملاقات متوقع ہے۔ تو کون بنے گا حکمران؟ اب ہے حکومت سازی کا امتحان۔ کسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہیں، نمبر گیم کی دوڑ جیتنے کے لیے رابطے جاری۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے وفد سے ملاقات میں سیاسی تعاون جاری رکھنے اور نون لیگ کی تجاویز کو سی ای سی میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سی ای سی اجلاس آج رات 7 بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق مرکزی مجلس عاملہ کی صدارت آصف زرداری اور بلاول بھٹو کریں گے۔ سی ای سی موجودہ سیاسی صورتحال، الیکشن کے نتائج پر غور کرے گی۔ ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی، پارٹی چاہتی ہے بلاول وزیر اعظم ہوں۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کا موقف ہے بلاول بھٹو وزیر اعظم کے امیدوار ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے میجورٹی لیڈرشپ کا یہ موقف ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت بنا سکے۔ اگلی برتی تو اس سے زیادہ پھر پی ٹی آئی کو بھی حاصل ہے، آزاد لوگوں کو۔ آج شام کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس ہے جس میں ڈسکشن ہوگی۔ پی ایم ایل این نے جو باتیں کی ہیں آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سی سی کے سامنے تجویز رکھیں گے۔ ذاتی تجویز تو یہی ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر اعظم نہیں بنتے تو پھر بہتر یہ ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے حکومت کا حصہ نہ بنے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کو ووٹ دے دیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے اور وہ پھر حکومت چلائیں۔ پی ڈی ایم پارٹ 2 آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اچھے طریقے سے چل سکتی تھی۔ 16 مہینے کا میرا ذاتی تجربہ تو یہ رہا ہے کہ اچھا تجربہ نہیں رہا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ عوام کی خدمت سندھ میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ہم اس پوزیشن میں کہ حکومت اتحادی جماعت کے ساتھ بنا سکتے ہیں، تو پنجاب میں بھی یہ ہے کہ ہم جس کو سپورٹ کریں وہ بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ اگلی حکومت بہت مسائل کا شکار بھی ہوگی اور اس کے پاس میجورٹی بھی نہیں ہوگی۔
نون لیگ سے جو ہاتھ ملائے گا نقصان اٹھائے گا. مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد پیپلز پارٹی کی مجبوری ہو سکتی ہے، درجی نہیں. پیپلز پارٹی کا کارکن اور رہنماؤں کی اکثریت نون لیگ سے اتحاد کے حق میں نہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند کہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ بیٹھے تو پیپلز پارٹی کو بہت بڑی قربانی اور قیمت ادا کرنا ہوگی. جو بھی نون سے ہاتھ ملائے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، بڑی قیمت دینی پڑے گی، اس کی بہت بڑی قربانی ہوگی پیپل پارٹی کی. کسی کے اوپر احسان ہوگا اور کسی کے لیے قربانی ہوگی. میری خواہش ہے کہ ساتھ نہ بیٹھے. پی ٹی آئی اگر اس وقت پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف نہیں جائے گی تو پیپل پارٹی کے پاس پھر آپشن کیا بچتا ہے؟ ادروائز پی ٹی آئی کا نہ ورکر چاہتا ہے نون کے ساتھ بیٹھنا، نہ لیڈرشپ چاہتی ہے. کوئی میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں پیپل پارٹی کا کسی کی بھی پرائرٹی نون لیگ نہیں ہے. مجبوری ہو سکتی ہے، پرائرٹی نہیں ہے. پبلک کے اندر جو نفرت ہے نا جی، وہ نون لیگ کے خلاف بہت زیادہ نفرت. خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ان کے ووٹ کی قدر کرنی چاہیے. لوگوں نے بالکل سسٹم کے خلاف بغاوت کی ہے اور مجھے بھی جو ووٹ ملے ہیں میں نے سسٹم کے خلاف بولا ہوں تو لوگوں نے مجھے بھی ووٹ دیے. یہ بلاول نے سسٹم کے اوپر تنقید کی ہے، نون لیگ کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، تو بلاول پاپولر ہوا ہے. بلاول صاحب سے میری میٹنگ ہوئی ہے لیکن ابھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، پارٹی میٹنگ آئے گی. میری انڈیویجول سے بات چیت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے. میجارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کی خواہش ہے کہ پارٹی اور پی ٹی آئی کو مل کے کام کرنا چاہیے اور نون کے خلاف کرنا چاہیے. اگر سعد رفیق صاحب نے کرج کا مظاہرہ کیا ہے، نثار چیمہ صاحب نے کیا ہے، تو میجارٹی اگر نون لیگ ایسی جرت کا مظاہرہ کرتی تو پیچھے 15 سیٹیں بچتی. کچھ ثبوت ہمارے پاس آ گئے کہ ان کو سٹیمپ لگا کے شیر کے اوپر جو پرچیاں بھی دی گئیں 20,000 کم از کم. ان سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی وہ ہار گئے. میں لیگل میں پٹیشن کروں گا جی انشاءاللہ. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کی فکر کریں، نفرتیں فیصلوں پر غالب نہیں آنی چاہیے. اپنی اپنی غلطیوں کا تجزیہ کیا جائے، دل کشادہ کیے جائیں، اپنی جگہ رہتے ہوئے سچائی اور تدبر کی بات کی جائے. اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آئین میں ترمیم کی جائے تو ایم کیو ایم وفاق میں حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. ایم کیو ایم رہنما امین الحق کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے دروازے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کھلے ہیں. بیرسٹر گوہر فون کریں گے تو بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. پاکستان اصلی موقع اپنائے گی. اگر آئین میں ترمیم کی جائے گی تو ایم کیو ایم پاکستان میرا خیال ہے کہ یس وفاقی حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار. ایم کیو ایم کے دروازے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کھلے ہوئے. اگر گوہر صاحب فون کریں گے خالد محمود صدیقی صاحب کو تو میرا خیال ہے اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی بھی آپشن آئے گا رابطہ کمیٹی بیٹھے گی سر جوڑ کے اور پھر میرا خیال ہے کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کرنا آئینی ترمیم ہونی چاہیے. تمام اختیار لاڑکانہ کے میئر کے پاس بھی ہو، کراچی کے میئر کے پاس بھی ہو، پشاور کے میئر کے پاس بھی، کوٹا کے چیئرمین کے پاس بھی ہو. ادھر جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس کل اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے. ترجمان جے یو آئی کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں قومی انتخابات کا جائزہ لیا جائے گا. ترجمان نے کہا ہمیں الیکشن کے نتائج پر تحفظات ہیں، انتخابات میں بندر بانٹ کی گئی. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کہتے ہیں سخت وقت میں پارٹی چھوڑنے والے مفاد پرستوں کا انجام عوام دیکھ چکے. مشکلات کے باوجود جو لوگ پارٹی سے وابستہ رہے وہ قابل تحسین ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی. این اے 128 سے اون چودھری اور این اے 71 سیالکوٹ سے خواجہ آصف کی کامیابی کے خلاف درخواستوں پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. دوسری جانب کراچی سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے. قومی و صوبائی اسمبلی کے 19 حلقوں کے نتائج چیلنج کر دیے. موقف اختیار کیا کہ فارم 45 کے مطابق اپنے حلقوں میں جیت چکے تھے. ڈی آئی خان میں بٹ کے علاقے میں گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ. ڈی آئی خان فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 5 زخمی بتائی جا رہے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ بھاری نفری موقع پر روانہ کر دی گئی ہے. متحدہ عرب امارات کی 6 ریاستوں میں شدید بارش کے بعد تعلیمی اداروں میں آج چھٹی کر دی گئی ہے. عرب میڈیا کے مطابق ابوظہبی، دبئی، شارجہ، فجیرہ، عجمان اور راس الخیمہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی. اولے بھی پڑے، موسم خوشگوار ہو گیا. آسمان پر قوس قزح کے رنگ چھا گئے. اماراتی حکام نے سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین کو گھر سے کام کرنے اور شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے. محکمہ موسمیات نے خراب موسم کا الرٹ جاری کرتے ہوئے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. دوسری جانب سعودی عرب کے شہر اسیر اور جازان کے بالائی علاقوں
اور دارالحکومت ریاض میں بھی بارش ہوئی جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔